الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اس میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 21واں پارہ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ربیع الاول کا مقدس بابرکت محترم معظم مہینہ چل رہا ہے، اور آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور دوسرا جمعہ ہے۔ اگرچہ ماہ ربیع الاول کے فضائل قرآن کریم کے اندر کوئی خاص طور پر نہیں ہے، چونکہ اس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ خاص نسبتیں حاصل ہیں، اس وجہ سے اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ چونکہ اس مہینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، اس ولادت کی خوشی میں بعض لوگ
ہر ایک بندہ اپنے اپنے سوچ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اپنی اس محبت اور عقیدت کا اظہار شریعت کے دائرے میں رہ کر، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر، محدثین اور فقہاء کے اقوال کو سامنے رکھ کر اس کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی اس محبت کا اظہار اپنے من اور اپنی خواہشات اور اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں، جیسا ان کا من چاہتا ہے، جیسے ان کی سوچ ہوتی ہے، جیسے ان کی خواہش ہوتی ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں۔ ان کو اس بات سے پرواہ نہیں کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا حکم، حدیث میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کس طریقے سے کیا تھا، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں، بلکہ جو ان کی خواہش ہوتی ہے اپنی خواہش کے مطابق وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کا انداز الگ الگ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہ ہو۔ خوشی ہر ایک کو ہے، لیکن اس کے اظہار کا طریقہ ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں، کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انکار نہیں کرتا۔ مسلمان تو مسلمان، کوئی کافر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انکار نہیں کرتا، اور اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت حاصل ہوئی، اور اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے۔ پھر انکار کس چیز کا ہے؟ اختلاف کس بات میں ہے؟ اصل بات یہ، ولادت کی خوشی ہمیں بھی ہے، ماہ ربیع الاول کو فضیلت اس کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں، نبی کی ولادت کے تذکرے بھی کرتے ہیں، نبی کی ولادت کو بیان بھی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ انکار کس چیز کا ہے؟ تو انکار اس عشق اور محبت کی آڑ میں جو خرافات، رسومات اور بدعات کی جاتی ہیں، ان چیزوں کا انکار ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس بات سے انکار نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ولادت کی خوشی کا اظہار نہ کیا جائے، اور ہمارے اکابرین کرتے آئے ہیں، ہم نے بھی کیا ہے۔ ہم نبی کی ولادت کو بھی بیان کرتے ہیں، نبی کے تذکرے بھی کرتے ہیں، نبی کی شان اور عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی نشر الطیب، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے احوال بھی بیان کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو انقلابات اور احوال اور جو فضائل اس کو بھی بیان کیا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کو بھی بیان کیا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو بھی بیان کیا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کو بھی بیان کیا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو بیان کیا، اور یہاں تک لکھ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف فضیلت حاصل نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جس گھڑی میں جس وقت میں جہاں جہاں تھے ہیں، اس گھڑی کو، اس وقت کو، اس جگہ کو نبی کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے بھی فضیلت حاصل ہو گئی۔ ہم تو ان چیزوں کی بھی فضیلت مانتے ہیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نبی کی ولادت کو بیان کر رہے ہیں، نبی کے تذکرے کر رہے ہیں، اس لیے ہم بھی نبی کی ولادت کو بیان کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں۔ یہ نبی کی سیرت کا ایک جز ہے، نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے جسے بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی آڑ میں، عشق اور محبت کی آڑ میں، جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جاتا ہے، جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کیا جاتا ہے، جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت کی جاتی ہے، جو رسومات، بدعات اور خرافات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس سے ہم انکار کرتے ہیں، اس کا اعتراف نہیں کرتے۔ ہماری مخالفت ان چیزوں سے ہے جو شریعت سے بھی ثابت نہیں ہے، جو عقل کے بھی خلاف ہے، شرعاً بھی خلاف ہے۔ آپ کہیں گے کہ شریعت اس کی مخالفت کیسے کرتی ہے؟ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک ہے جو ان کے لیے دین کی بات نکالتے ہیں اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر؟ اللہ تعالیٰ مشرکین کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہود اور نصارہ کے بارے میں، کہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے مقرر کر لی ہیں، اللہ نے ان چیزوں کو کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ خود کی ہوئے انہوں نے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہستی ہے جو ان کو دین کی چیزیں سکھاتی ہے، جو دین کے بارے میں ان کو احکامات بیان کرتی ہے، حالانکہ ایسی چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم جاری کرنے والا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا دین کا کوئی بھی کام ہو اگر اللہ کے حکم کے بغیر کرے گا وہ شریعت نہیں ہے۔ اور احادیث کے اندر بھی اس کا رد ہے، احادیث کے اندر بھی اس کی مخالفت ہے۔ مشکات شریف میں باب الاعتصام و سنہ، ام المؤمنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات کا اضافہ کرے، کوئی نیا طریقہ اختیار کرے جس کا حکم نہ ہم نے کیا ہے نہ ہماری شریعت میں ہے، فہو رد، ایسی چیز قابل رد ہے، واجب رد ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیں منع کرتے ہو کہ یہ جشن نہ کیا جائے، جلوس نہ نکالا جائے، کہاں شریعت میں منع ہے؟ ہمیں وہ دکھاؤ، کون سی قرآن کریم کی آیت ہے، کون سی حدیث میں منع کیا گیا ہے؟ تو اسی حدیث میں منع کیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اب وہ آگے سے یہ کہے کہ اس کے اندر تو جشن کا نام ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو جلوس کا نام ہی نہیں آیا، اور آپ کیسے منع کر رہے ہو؟ تو بات یہ ہے قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں، جزیات کو ان کے اوپر فٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنکحوا المشرکات، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اب کوئی آدمی آ کر سوال کرے کہ مولانا صاحب وہ فلاں عورت جس کا نام فلاں ہے اس کے ساتھ مشرکہ ہے، اس کے ساتھ میرا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو مولانا صاحب کہے کہ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ کہے کہ قرآن کریم میں کہاں منع کیا؟ اب مولانا صاحب ان کو کہیں کہ لا تنکحوا المشرکات، کہ قرآن کی آیت کہتی ہے مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو، آگے سے وہ یہ کہہ دے کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ میرا نکاح فلاں عورت سے نہیں ہو سکتا؟ اس کا نام تو نہیں ہے اس کے اندر، اس کا نام بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو قرآن کریم کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھے مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ افہیم یا چرس یا نشہ آور چیزیں جتنی بھی ہیں یہ استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
آپ ان کو کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، وہ کہتا ہے دلیل آپ کہتے ہو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، تو اب اصول بیان کر دیا کہ شراب کے اندر چونکہ علت کیا ہے، وہ نشہ آور چیز ہے، تو اب جو بھی نشہ آور چیز ہوگی قرآن کے اس اصول کے تحت وہ داخل ہو جائے گی، وہ حرام ہو جائے گی۔ اب وہ آگے سے یہ کہے کہ چرس کا حکم کہاں لکھا ہے، افہیم کے بارے میں کہاں لکھا ہے، اور دوسری جو ہے یہ جو نشہ آور چیزیں اس کے بارے میں کہاں لکھا ہے، تو یہ اس کی کم عقل ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں، باقی جزیات کو ان کے اوپر منطبق کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کے اصول کے تحت داخل ہے یا نہیں۔ تو فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہر ایسا نیا کام جو دین میں نہیں تھا، بعد میں لوگ اس کو دین سمجھ کر کریں، دین میں داخل کریں، فہو رد، وہ واجب رد ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر یہ دین ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ایام ولادت کو مناتے۔ اگر یہ دین ہوتا تو کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ولادت کے دن کو اس دن جشن کا دن قرار دیتے، اس دن خوشی کا دن قرار دیتے ہوئے جلوس نکالتے، جب آپ نے نہیں کیا۔ پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، 2 سال پر محیط ہے، مشتمل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے ساتھی ہیں، آپ کے بچپن کے ساتھی، آپ کے جوانی کے ساتھی، آپ کے بڑھاپے کے ساتھی، آپ کے سفر کے ساتھی، آپ کے حضر کے ساتھی، آپ کے غار کے ساتھی، آپ کے مزار کے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن میں رہنے والے، ہر وقت نبی کے ساتھ رہنے والے۔ 2 سال خلافت کا زمانہ ہے، اپنے زمانہ خلافت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے نہ جشن کیا نہ جلوس نکالا، تو پتہ چلا یہ دین نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، 10 سال خلافت کے منصب پر رہے ہیں، 10 سالوں کے اندر نہ جشن منایا نہ جلوس نکالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، 12 سال پر مشتمل ہے، نہ اپنے زمانے کے اندر جشن اس طریقے سے منایا نہ جلوس نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، 5 سال کا زمانہ خلافت کا، ان کے بعد حسن حسین ہے، صحابہ کا یہ سلسلہ یہ دور 1 صدی تک رہا ہے، ان کے بعد تابعین کا دور، ان کے بعد تبع تابعین کا دور ہے، 3 صدیاں گزر گئیں، محدثین فقہا مجتہدین نے کسی نے بھی یہ طریقہ نہ لکھا ہے نہ آج تک بیان کیا ہے، تو پتہ چلا یہ دین نہیں ہے جسے آج ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے کہ یہ ہم اپنے طریقے سے اس محبت اور عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہی طریقہ ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے ان کو محبت نہیں، یہ ہماری اپنی طرف سے بنائے ہوئے قوانین ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے بنا کر سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ جو ہمارے طریقے پر کرے گا وہ نبی کے ساتھ محبت اس کو ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں کرے گا اس کو نبی سے محبت نہیں ہے، یہ اس کے اپنا بنایا ہوا ہے، یہ قرآن اور حدیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے یہ چیز نہیں ہے، عقل بھی اس کے خلاف ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ یہ چیز دین کے اندر نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں بھائی، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، امت تک پہنچانے والے ہیں۔ صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قضاء حاجت کا طریقہ بیان کیا، محفوظ کیا، امت تک پہنچایا۔ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میں کنگھا کرنے کا طریقہ محفوظ کیا، امت تک پہنچایا ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میں تیل لگانے کا طریقہ محفوظ کیا، امت تک پہنچایا ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں میں سرما لگانے کا طریقہ محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا ہے۔ صحابہ اکرام نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا پینے کا طریقہ محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا طریقہ محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے بعد اٹھنے کا طریقہ دعا پڑھتے محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت ہو جلوت ہو ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، امت تک پہنچایا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس امت سے پوشیدہ ہو، جو اس امت سے اوجھل ہو، ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ طریقہ محبت کا بیان کیا ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیں دوسری طرف کہ بعض وہ چیزیں ہیں جن کو چھپ کر کیا جاتا ہے، جن کو پردے میں کیا جاتا ہے۔ قضاء حاجت پردے میں ہوتی ہے، چھپ کر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے اس چیز کو نوٹ کیا، آقا کس طریقے سے بیت الخلاء میں جاتے ہیں۔ آپ کا دایاں پاؤں پہلے ہوتا یا بایاں پاؤں؟ کون سا قدم پہلے رکھتے تھے؟ دعا کیا پڑھتے تھے؟ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ آپ کا دایاں ہاتھ بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے کس طریقے سے ہوتا؟ بایاں ہاتھ کیا کرتا؟ اور پھر آپ جب بیت الخلاء سے واپس باہر آتے پہلا قدم کون سا نکالتے؟ پھر اس کے بعد دعا کون سی پڑھا کرتے تھے؟ تو وہ کام جو چھپ کر کیے جاتے ہیں، وہ کام جو پردے میں کیے جاتے ہیں، ان کو صحابہ نے لکھا، محفوظ کیا، بیان کیا، امت تک پہنچایا ہے۔ کتابوں میں موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، شمائل کے اندر موجود ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ تمام حدیثوں کی کتابوں کے اندر آپ کو نبی کا ایک ایک طریقہ مل جائے گا۔ فقہا کی کتابیں اٹھا لیں، قدوری سے لے کر ہدایہ تک، کنز الدقائق سے لے کر شرح وقایہ تک، جتنی بھی فقہا کی کتابیں ہیں، ایک ایک طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو ملے گا۔ لیکن صحابہ نے کہیں پر بھی اس طریقے سے جشن کا طریقہ نہیں سکھلایا۔ صحابہ نے کسی بھی جگہ پر اس طریقے سے جلوس کا طریقہ نہیں سکھلایا۔ قضاء حاجت چھپ کر ہوتی ہے، یہ جلوس بازاروں میں نکالا جاتا ہے۔ قضاء حاجت پردے میں ہوتی ہے، یہ جشن بازاروں میں منایا جاتا ہے۔ جو چیز چھپ کر ہو صحابہ اس کو بیان کرے، اور جو چیز سب کے سامنے ہو صحابہ اس سے خاموش رہے۔ پتہ چلا عقل کہتی ہے یہ چیز دین کے اندر نہیں تھی، یہ بعد میں آئی ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور پھر صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ صحابہ کو پتہ تھا اس امت کی ضرورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، یہ نہیں ہے، بلکہ اس امت کی ضرورت اس چیز کے ساتھ وابستہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، تمہارے لیے بہترین زندگی، تمہارے لیے بہترین نمونہ، مشعل راہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اس آیت کا شان نزول، کچھ صحابہ وہ تھے جو پہلے کسی اور دین پر تھے، یہودیت پر تھے، کچھ یہودی مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو یہودیت اس دین کے اندر اونٹنی کا گوشت کھانا حرام تھا، یہودیوں پر اونٹنی کا دودھ پینا حرام تھا۔ اب وہ صحابہ جو مسلمان ہو گئے انہوں نے دل میں یہ چاہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کے اندر اسلام کے اندر اونٹنی کا گوشت کھانا کوئی ضروری تو نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ پینا کوئی ضروری تو نہیں ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، کوئی سنت تو نہیں ہے، یہ ایک مباح عمل ہے، جو کھانا چاہے کھا لے، نہیں کھاتا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ہم یوں کریں گے کہ ہم آج کے بعد اونٹنی کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے اور دودھ بھی نہیں پئیں گے، تاکہ دونوں شریعت پر عمل ہو جائے، یہودیت پر بھی عمل ہو جائے اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے۔ اسلام میں کون سا ضروری ہے؟ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی،
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اصول بیان کر دیا، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کہ تمہاری آنکھیں وہ اسلام کے مطابق دیکھیں، تمہارے کان وہ اسلام کے مطابق سنیں، تمہاری زبانیں وہ اسلام کے مطابق بولیں، تمہارے ہاتھ اسلام کے مطابق پکڑیں، تمہارے پاؤں اسلام کے مطابق چلیں، تمہاری جیب کے اندر پیسہ اسلام کے مطابق آ جائے، تمہارے پیٹ میں لقمہ اسلام کے مطابق آئے، تمہاری خلوت کی زندگی ہو، جلوت کی زندگی ہو، تمہارا خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ایک ایک لمحہ ایک ایک چیز اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر عمل کرو، میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جشن جو اس انداز کے ساتھ منایا جاتا ہے ولادت کی خوشی کے اندر، یا جلوس نکالا جاتا ہے، یہ کئی صدیوں تک اس کا وجود نہیں تھا، اور پھر یہی سمجھنا کہ خوشی کا طریقہ صرف یہی ہے، اور جو لوگ اس طریقے پر عمل نہیں کرتے ان کو خوشی نہیں ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہمیں بھی خوشی ہے لیکن خوشی کا انداز الگ ہے۔ میں ہر مرتبہ یہی کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کو آقا نے کہا ہے، آقا کی صورت کے ساتھ، آقا کی ہر ادا کے ساتھ ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ آج سے ہم عہد کر لیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود پڑھیں گے، پھر اس میں دیکھیں گے کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، پھر اس پر عمل کریں گے۔ کریں گے نہیں کریں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔